الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، عزیز دوستوں اور پیارے نوجوانوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو بہت نعمتیں دی ہے، اتنی نعمتیں کہ اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اگر احاطہ کرنا چاہے تو احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی نعمت کی قدر اسی انسان کو ہوتی ہے جسے نعمت نہ ملی ہو یا ملنے کے بعد اس سے نعمتوں کو چھین لیا جائے۔ فارسی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے، قدر نعمت بعد زوال است۔ جب نعمت ختم ہو جائے تو انسان کو اس نعمت کی قدر اور اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہے، ان میں ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اولاد کی نعمت بہت عظیم نعمت دی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اولاد کے دینے کے بارے میں یا اولاد کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھلایا ہے، وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا اللہ نے، لفظ ہبہ۔ ہبہ لفظ کو عربی زبان میں گفٹ کو کہتے ہیں، ہدیہ، تحفہ، گفٹ، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیوں کی شکل میں اولاد کا گفٹ عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکوں کی شکل میں اولاد عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں شکل میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اولاد اصل میں اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور آپ یاد رکھیں کہ جو نعمت جتنی بڑی ہو اس کی قدر اتنی ہی زیادہ کی جاتی ہے۔ جو سامان جتنا مہنگا ہو اس کی حفاظت کا اہتمام بھی اتنا ہی زیادہ کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی کے ہاتھ سے معمولی سامان گر کر ٹوٹ جائے اس کی تلافی ممکن ہے، لیکن ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اگر اس کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے، اس کا اہتمام اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، تو پھر اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ یہ اولاد اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈرایا اولاد کے بارے میں، اہل ایمان کو دھکا لگایا ہے، اسے پکڑ کے جھنجھوڑا ہے اور اولاد کی طرف متوجہ کیا، اور قرآن نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ یعنی پہلے اپنے گھر کی فکر ہونا چاہیے، بعد میں گھر کے باہر کی فکر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے انسان پر ذمہ داری یہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو اور اپنی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اگر اللہ کے نبی کی سیرت آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، تو قرآن کریم نے جہاں پر نبی کو دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے کا حکم دیا، وہیں پر سب سے پہلے قرآن نے نبی کو کہا، انذر عشیرتک الاقربین، اے محمد پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اگر تم دعوت و تبلیغ شروع کرنا چاہتے ہو، اگر تم نصیحت کرنا چاہتے ہو، پہلے قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یاد نبی پر اتری، نبی نے کوہ صفا کا انتخاب کیا اور اس پہاڑی پر چڑھ کر اللہ کے نبی نے اپنے چچا کو، اپنے بیٹی کو، اپنے پھوپھی کو اور قریش کے تمام خاندان کے سرداروں کو بلا کر کے کہا تھا، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے فاطمہ میں سمجھتا ہوں کہ تم میری بیٹی ہو، اے فاطمہ تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن محمد کا رسول ہونا یا محمد کا تیرا باپ ہونا قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے تمام خاندان کو
متوجہ کر کے بتایا تھا میرا کام دعوت دے دینا ہے، ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے۔ تو انسان پر پہلی ذمہ داری یہ ہوتی کہ انسان اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں نبی کو مخاطب کر کے کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے محمد اپنے بال بچوں کو نماز کا حکم کرو، اے محمد اپنے بیوی کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پر جم جاؤ، میں تم سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتا، اور میں محمد میں تم سے کہتا ہوں تم میری فرضہ کے اندر میری فرائضی کے اندر دخل اندازی کرو، بلکہ تمہارا کام یہ ہے اپنے اولاد کی اصلاح کرو اور میرا کام یہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں۔ یعنی ان دو آیت میں غور و فکر کرنے کی جگہ ہے۔ ایک طرف اللہ نے نماز کا حکم کرنے نماز کی تلقین کا حکم دیا، دوسری طرف روزی کو اللہ نے متعلق کیا ہے۔ یعنی نماز اور روزی کے اندر کیا جوڑ ہے؟ بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آتا، لیکن علماء مفسرین نے لکھا ہے دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارا کام اولاد کو دین پر لا کر کھڑا کرنا ہے اور میرا کام تمہیں روزی دینا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم صبح نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، صبح سے لے کر شام تک رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، بیوی کو بھی کمانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور نابالغ اولاد 12-13 سال کا اسے بھی پنجاب دلی کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ نہ اس بچے کو ماں کا پیار ملتا ہے، نہ اس بچے کو اپنے باپ کا پیار ملتا ہے۔ جب اس بچے کو ماں نے اپنے سینے سے لگایا نہیں، جب اس بچے کو ماں نے گود میں بیٹھا کر تربیت نہیں کیا، بھلا بتائیے جب بڑا ہو جائے، جب وہ ماں اور باپ بوڑھے ہو جائیں، ایسے بچے سے ماں باپ کیا امید رکھیں گے؟ یعنی ماں باپ میں اولاد کے اندر ماں باپ کی بو کیسے آئے جبکہ ماں باپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی؟ یعنی دن رات روزی کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور اولاد کے پاس ہم لوگ ٹائم دیتے نہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد کو آپ نے محبت نہیں دی بچپن میں، اولاد کے دل میں ماں اور باپ کی محبت نہیں اتری، بڑا ہونے کے بعد ماں باپ پریشان ہے اور اولاد باہر دوستوں کے ساتھ مزے لے رہا ہے۔ یہ شکوہ شکایت تو سبھی لوگ کرتے ہیں کہ اولاد بات نہیں مانتی۔ پہلی غلطی یہاں سے ہماری شروع ہو جاتی ہے، اولاد کا ہم لوگ وقت دینا نہیں چاہتے۔ اولاد ماں باپ کا اثر اولاد پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں بچہ ہے ذرا بڑا ہو جائے اسکول میں بھیج دیں گے، مدرسہ میں ڈال دیں گے، وہاں جائے گا سدھر جائے گا۔ اتنا وقت دینا کافی نہیں ہے۔ ایک بچہ مدرسے کے اندر جائے گا، استاد اس کو کتنا وقت دے گا؟ 3 سے 4 گھنٹہ، وہ بھی ایک کلاس میں 40-50 بچے ہوں گے۔ اسکول میں آپ بچے کو بھیجیں گے، ایک ٹیچر کے سامنے 50-60 بچے ہوں گے، ایک ٹیچر ایک استاد بچے پر کتنا دھیان دے گا؟ یعنی بہت کم سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ لیکن ایک اولاد اور ایک بچہ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کو اخلاق کو زیادہ دیکھتا ہے۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آ جائے تو ماں کے کردار کا اثر بچے پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اس زمانے میں ماں جو بھی عمل کرے اس کا اثر بچے کو پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر ماں باپ دیندار ہو، اگر ماں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہو اور مدت حمل کے اندر وہ دینداری کو اختیار کرنے والی ہو، اس کا اثر بچے کو پر پیٹ کے اندر پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو دنیا میں اتنا بڑا مقام کیسے دیا؟ یعنی دنیا کے اندر ابھی قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ صحیح بخاری کا مرتبہ ہے جس کو امام بخاری نے لکھا ہے۔ قرآن کے بعد دنیا میں سب سے اہم کتاب بخاری شریف ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت امام بخاری سے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے عطا کیا؟ امام بخاری نے کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا ہے جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور جب میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا تو کبھی بھی میری ماں نے بغیر وضو کے مجھے دودھ نہیں پلایا۔ وضو کرنے میں 2 سے 3 منٹ لگے گا۔ اگر اتنی پاکی اور صفائی ایک ماں اختیار کر لے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، جب وہ بچہ دنیا کے اندر بڑا ہو کر آئے گا پوری دنیا کو گندگیوں سے پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے نہ باپ دیندار ہے نہ ماں دیندار ہے، اس پیٹ سے بچہ نکلے گا تو کیسا نکلے گا؟ وہ بایزید بستانی بھی نہیں ہوگا، معین الدین چشتی بھی نہیں ہوگا، وقت کا ڈاکو ہوگا، لٹیرا ہوگا، چور اور شرابی ہوگا، لیکن اللہ کو ولی نہیں ہو سکتا ہے۔
میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اولاد اللہ کی ایک بہت اہم نعمت ہے. اس نعمت کی اگر قدر دانی نہیں کریں گے اللہ کی یہاں گرفت ہوگی, پکڑ میں آ جائیں گے. یاد رکھیے ایک بات, ابھی ہم لوگ جس ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں کے حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک زمانہ تھا, ایک اخبار نکلا کرتا تھا ٹائمز آف انڈیا, اس کے اندر بہت خطرناک بات لکھی ہوئی ہے. مدراس کے اندر ہندوستان, امریکہ, اسرائیل, بریٹن, 4 ملکوں کے سب سے بڑے ریسرچ نے بیٹھ کر یہ تحقیق کیا کہ اتنے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو دین کے نام پر اتنا مارا جاتا ہے, داڑھی اور ٹوپی کے نام پر اتنا کاٹا جاتا ہے, فساد میں اگر باہر نکل جائے اسے ختم کر دیا جاتا ہے, اتنے ظلم اتیاچار ہونے کے باوجود یہ مسلمان دین سے پھرتا کیوں نہیں ہے؟ عجیب و غریب سوال تھا. اتنے ظلم ہونے کے باوجود مسلمان دین سے پیچھے قدم کیوں نہیں ہٹاتا؟ اصل ایمان بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے. اگر ایمان صحیح معنی میں دل میں اتر جائے انسان کے لیے جان دینا آسان ہوتا, لیکن ایمان دینا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے. تو وہ لوگ طے بات کر رہے تھے کہ اتنے مظالم ہونے کے باوجود یہ مسلمان دین کو چھوڑ کر دوسرا دھرم اختیار کیوں نہیں کرتا. بہت سی رائے آنے کے بعد ایک شخص نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے, لیکن میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے جب ایک مسلمان بچہ دنیا کے اندر آتا ہے, ان کے نبی نے یہ تعلیم دیا ہے کہ ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. یعنی سب سے پہلے اس بچے کے دل میں اللہ کا نام ڈالا جاتا ہے, اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ جب دل کے اندر پہلی مرتبہ اللہ کا نام چلا جائے پھر دنیا کے تمام ظلم ہو وہ چیز چھپ تو سکتی ہے لیکن وہ چیز دل سے نکل نہیں سکتی ہے. ابھی ایسے حالات ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں شروع زمانے میں بھیج دے, وہ بچے اسکول میں جاتے ہیں CAT کے DOG ڈھوکرٹ لگا کر کے آ جاتے ہیں, نہ اس کو ہم تعلیم دیتے ہیں قرآن کے بارے میں, نہ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں, نہ نبی کو اسے پہچان کرواتے ہیں, نہ دین کی بنیادی باتیں اسے بتاتے ہیں. ابھی اسکول کے آج ہندوستان کے اندر اتنا خطرناک ہوا چلی ہوئی ہے, اکثر و بیشتر اسکول میں بھگوت گیتا کو لازم کر دیا گیا ہے, سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے, سوریہ نمسکار وندے ماترم کی تعلیم دی جاتی ہے. ایسے وقت میں اگر آپ نے بچوں کو قرآن کریم کا نور سینے میں نہیں ڈالا, ایسے وقت میں اگر آپ نے بچوں کو ایمان کے مضبوط نہیں کیا, وہ بچے اسکول سے آئیں گے وہ سب کچھ بن کر آئیں گے لیکن وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے ایسے وقت میں میں کہہ رہا ہوں حالات بہت تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ایسے وقت میں اگر آپ اپنے بچے کی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں ان کے لیے دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. یاد رکھیے بچے پیدا کرنا اللہ کے نزدیک فرض نہیں ہے, لیکن آپ نے پیدا کیا ہے ان بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دینا یہ آپ کے لیے فرض ہے. جس طرح آپ کے لیے نماز پڑھنا فرض ہے, آپ کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے, ایسے اگر آپ کو اللہ نے پھول جیسی اولاد دی ہے ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا فرض ہے. جس طرح ایک بے نمازی اللہ کے نزدیک ایک مجرم بن کر کھڑا ہوگا, ایسے ہی وہ باپ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے لیکن انہوں نے دین کی تربیت سے آراستہ نہیں کیا, اس اللہ کے نزدیک وہ باپ اتنا بڑا مجرم ہے جیسے کہ ایک بے نمازی اللہ کے نزدیک مجرم ہے. اس لیے ایسے وقت میں میں آپ تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جس کو اللہ نے اولاد کی قیمتی نعمت دی ہے آپ ان کا احساس کیجئے اور اس ذمہ داری کو سمجھیے. اگر آپ یہ ہندوستان کے اندر اور یہیں پر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اگر ابھی بھی آپ سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر کے اندر علم کا چرچا کرنا ہوگا, لکھنے کا چرچا کرنا ہوگا, اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی قوم اس دنیا میں حکومت نہیں کر سکتی ہے. جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی مرتبہ وحی آئی اور اسلام نے پہلا پیغام اس امت کو دیا تھا تو وہ قرآن کریم کا پیغام دیا تھا اور کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق, کہ پڑھ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا اب تمہارے سامنے ایسا زمانہ آئے گا اگر تم چاہو کہ سماج کے لوگ تمہارے قدموں میں جھک جائے اور دنیا تمہارے قدموں میں گرے تو تمہیں پہلے علم سیکھنا پڑے گا. وہ علم چاہے قرآن کریم کا ہو, وہ علم چاہے ستارے پر جانے کا ہو یا سمندر کے تہوں میں ریسرچ کرنے کا ہو, علم حاصل کرنا ہے. چاہے وہ قرآن کا علم ہو چاہے وہ دنیاوی علم ہو, ہر طرح کی علم سے آپ کو آراستہ ہونا ہے. لیکن سب
سب سے پہلے جو علم آپ پر لازم ہے وہ قرآن کریم کے علم ہے. یعنی اتنا علم کہ جس سے ایک بچہ اللہ کو پہچان لے, اپنے رسول کو جان لے اور سجدوں کو آداب کو جان لے, وہ علم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا مسلم شریف میں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. مولانا اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں ہر انسان کے لیے عالم بننا, ہر انسان کے لیے مفتی اور قاضی بننا فرض نہیں ہے, لیکن ہر انسان کے لیے مومن بننا فرض ہے. یعنی اتنا علم ہر سیکھ لے جس سے مشکل حالات میں ایمان کی حفاظت کر سکے, یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اس لیے اگر آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اولاد آپ کو جنت میں لے جائے اور جہنم کے خوفناک مناظر سے بچائے, تو آپ کو اولاد کے لیے پہلی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا, دینی تعلیم کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا, ان کے ساتھ وقت بتا کر ان کی تربیت کرنی ضروری ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر لوگ خوشی کے موقع پر اولاد کو قیمتی گفٹ دیا کرتے ہیں. یعنی کوئی شخص اپنے اولاد کو 5-6 ہزار کا سائیکل دے دیا, آج کے دور میں کوئی قیمتی موبائل دے دیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اولاد کو بہت عمدہ گفٹ دیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, یہ گفٹ نہیں, یہ ان کا حق ہے. اگر تم اولاد کو ہدیہ دینا چاہتے ہو, اگر تم اولاد کو گفٹ دینا چاہتے ہو, نبی نے فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن, کسی انسان نے اپنی اولاد کو علم سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا ہے. اگر کوئی قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں جس تحفے کے لیے وہ پوری زندگی یاد رکھے اور مرنے کے بعد وہ تحفہ آپ کے کام آئے, نبی نے فرمایا وہ علم کا تحفہ ہے. اگر آپ کو اولاد سے محبت ہے اور سچی معنی میں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو نبی نے فرمایا علم کی تحفہ دو, یعنی علم کی تربیت عطا کرو, اس کے سینے میں قرآن کے نور کو داخل کرو, یہ ہر اولاد کے لیے ذمہ داری ہے. لیکن آج کیا کہیں گے کہ مفتی صاحب ہمیں فیس دینے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں جی, یعنی مہینے میں 4-5 بار گوشت کھانے کے لیے اس قوم کو پیسہ ہے, شادی کے نام پر کئی لاکھ روپیہ خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے, لیکن اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے ان کو فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا, یعنی جس قوم کا آغاز اس دنیا میں پڑھائی سے ہوئی تھی, آج اس قوم کی حالت یہ ہے. ہندوستان کی سرکاری رپورٹ, سچر کمیٹی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے ہندوستان میں جو سب سے پست قوم ہے دلت, علم کے میدان میں اس سے بھی زیادہ ذلیل قوم مسلم قوم ہے. یعنی علم کے سامنے اور علم کے راستے میں سب سے پسماند اگر کوئی قوم ہندوستان میں ہے تو وہ مسلم قوم ہے. یعنی کھانے پینے میں سب سے آگے مسلمان, مار پیٹ کرنے میں, مقدمہ کرنے میں سب سے آگے مسلمان. ابھی آپ پیپرا میں جائیے اور تھانہ کے افسر سے بولیے کہ ہمیں وہ FIR درج کا جو مقدمہ ہے وہ لسٹ دکھائیے, تو سب سے زیادہ کیس مسلمان کو وہاں نظر آئے گا. یعنی مار پیٹ کرنے میں سب سے آگے مسلمان اور علم کے میدان میں سب سے پیچھے مسلمان ہے. اس لیے میرے بھائی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد جیسی قیمتی نعمت دی ہے اور آپ اس قیمتی نعمت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کا ذمہ داری آپ پر یہ ہے کہ ان کی دینی تربیت کرے. آج سماج میں کیا ہوتا ہے, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے, سماج کے سارے لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں. ایک نوجوان لڑکا سر پر رومال باندھ کر کنارے میں کھڑا ہے. کوئی کہتا ہے بھائی تو نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھتا, وہ روتے ہوئے کہے گا میرے باپ کا جنازہ ہے لیکن مجھے نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا. یعنی کیسا بیٹا ہے کہ باپ کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا. باپ دنیا سے چلا گیا, اثارے ثواب کے لیے مدرسہ سے بلا کر کے بچوں کو لائے گا قرآن پڑھے. یعنی کتنا بدقسمت بیٹا ہے کہ باپ کو ثواب پہ قرآن پڑھ کر کے وہ نہیں پہنچا سکتا ہے. ایسی اولاد سے آپ آخرت میں کیا امید کریں گے جو مرنے کے بعد آپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا, آپ کو قبر کے اندر ثواب نہیں پہنچا سکتا. ایسی اولاد سے آپ آخرت میں کیا امید کریں گے؟ وہی امید کریں گے جو اللہ نے 22ویں پارے میں فرمایا کہ ایک انسان جس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, ان کو دینی سانچے میں نہیں ڈالا, وہ اولاد جب اللہ کے پاس جائے گی, اگر خدا نہ خواستہ اس اولاد کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا گیا, وہ اللہ کی عدالت میں باپ کے خلاف مقدمہ درج کرے گا اور کہے گا
یا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیل، اے اللہ میں نے اپنے باپ کا کہنا مانا تھا، اس باپ نے ہمیں دین سے دور رکھا، انہوں نے ہمیں قرآن کریم کی تعلیم سے دور رکھا، انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا۔ اے اللہ اگر آج میں مجرم ہوں اور میں جہنم میں جانے کا حقدار ہوں، مجھ سے بڑا مجرم میرا باپ ہے، اس کو دوگن عذاب میں مبتلا کیجیے۔ ربنا آتیہم ضعفین من النار، اے اللہ اس کو میرے مقابلے میں دوگن عذاب میں ڈالیے۔ اس وقت آپ کیا کر لیں گے؟ یعنی جس اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے دلی پنجاب کے آپ سفر کر رہے ہیں، جس اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں، ایک معمولی سی غلطی کا آپ نے دینی تربیت نہیں کی، وہ اولاد آپ کا دامن پکڑ کر گھسیٹ کر آپ کو کل جہنم میں ڈال دے گی۔ آپ کو افسوس کے علاوہ کوئی مقام نہیں ملے گا۔ جب تک جسم کے اندر جان ہے یہ طے کیجئے، ہم پھٹا ہوا کپڑا پہنیں گے، سوکھی روٹی کھانے کی نوبت آئے تو کھائیں گے، لیکن انشاءاللہ اپنی اولاد کو دین سے دور نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم اور علم دیں گے۔ جب تک ہماری اولاد قرآن پڑھنے کے لائق نہیں ہو جائے اس وقت تک ہم چین و سکون کی نیند نہیں لیں گے۔ اگر آپ کا یہ جذبہ رہا، اگر آپ کے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا، اللہ آپ کے لیے حالات کو سنواریں گے اور ایسا ماحول پیدا کریں گے، ایک بار پھر مسلم قوم اس دنیا میں سر اٹھا کر زندگی گزارے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دینی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔